دوستو، عشق کوئی عام لفظ نہیں ہوتا۔ عشق ایک ایسی گہری کیفیت ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے بدل دیتی ہے۔ یہ باہر سے مسکراہٹ کو باقی رکھتا ہے مگر دل کے اندر ایک خاموش اداسی بسا دیتا ہے۔ یہ دل کو اتنا بھاری کر دیتا ہے کہ سانس لینا بھی عبادت لگنے لگتا ہے۔ عشق انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ کر دیتا ہے، اور جب یہ عشق اللہ کا ہو جائے تو پھر انسان عام نہیں رہتا۔ وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے مگر اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اس کی روح کسی اور ہی جہان میں سانس لے رہی ہوتی ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ بھی اسی عشق میں مبتلا تھے، مگر یہ عشق آرام اور سکون لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ یہ عشق ایک سوال بن کر آیا تھا، ایک ایسا سوال جو دل میں اتر گیا تھا۔ یہ عشق ایک ایسا درد تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے تھے، مگر ان کی نظر صرف چہروں پر نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے دلوں کی ویرانی دیکھتے تھے، وہ ان کی روحوں کی پیاس محسوس کرتے تھے۔ وہ ظلم کو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک گہرا زخم سمجھتے تھے۔ جب کوئی کمزور دبایا جاتا تھا تو وہ درد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتر جاتا تھا، اور یہی درد عشق کو جنم دیتا ہے، کیونکہ عشق صرف پسند کا نام نہیں بلکہ درد کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ یہی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شور سے دور لے گیا، کیونکہ جہاں دنیا کا شور زیادہ ہو وہاں اللہ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اسی لیے تنہائی انہیں اچھی لگنے لگی، خاموشی محبوب ہو گئی، اور سکوت میں انہیں سکون ملنے لگا۔ یوں آہستہ آہستہ غار حرا ان کی خلوت کی جگہ بن گیا۔ غار حرا کوئی آرام دہ جگہ نہیں تھی، نہ وہاں کوئی سہولت تھی، نہ کوئی خوبصورتی، نہ کوئی آسان راستہ، مگر عشق سہولت نہیں دیکھتا، عشق سچ کی تلاش کرتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے پتھریلے راستے تھے، سخت دھوپ تھی، لمبی اور تھکا دینے والی چڑھائی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے تھے، کیونکہ صبر عشق کی پہلی پہچان ہے۔ جو عشق میں صبر نہ کرے وہ صرف باتیں کرتا ہے۔ حقیقی عاشق وہی ہوتا ہے جو تکلیف میں بھی ثابت قدم رہے۔ غار میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ضرور ہوتے تھے، مگر ان کے دل میں ایک گہری آگ جل رہی ہوتی تھی۔ یہ تفکر تھا، وہ سوچ جو عام انسان کو تھکا دیتی ہے مگر عاشق کو زندہ رکھتی ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کیوں بچھائی گئی، انسان پر ظلم کیوں کرتا ہے، کمزور کیوں روتا ہے، طاقتور کیوں ظلم کرتا ہے، اور سچ کیوں دب جاتا ہے۔ یہ سوال انہیں سونے نہیں دیتے تھے، یہ سوال ان کے دل کو بے چین رکھتے تھے، اور یہی بے چینی عشق کی اصل علامت ہے، کیونکہ جو مطمئن ہو جائے وہ تلاش چھوڑ دیتا ہے، اور نبی کریم رب کی تلاش میں تھے، حق کی تلاش میں تھے۔ غار حرا میں عبادت صرف نماز کا نام نہیں تھی، بلکہ وہ عبادت سوچ بھی تھی، آنسو بھی تھے، لمبے سجدے بھی تھے۔ وہ لمحے تھے جب دل پوری سچائی کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اخلاص تھا، خالص نیت، وہ کیفیت جس میں بندہ خود کو بھول جاتا ہے اور صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی اخلاص کے ساتھ توکل بھی تھا، کیونکہ وہاں کوئی دنیاوی سہارا نہیں تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی آواز، بس ایک یقین تھا کہ میرا رب موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہاں خوف خدا بھی تھا، مگر یہ خوف ڈرانے والا نہیں تھا، یہ وہ خوف تھا جو دل کو نرم کر دیتا ہے، آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، اور انسان کو حد میں رکھتا ہے۔ اس خوف کے ساتھ عاجزی تھی، کیونکہ عشق غرور نہیں سکھاتا بلکہ جھکنا سکھاتا ہے،
نبی کریم خود کو بڑا نہیں سمجھتے تھے بلکہ خود کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ پوری انسانیت کا درد ان کے دل میں تھا اور یہی احساس ذمہ داری عاشق کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہنے دیتا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کے لیے یہ ساری تنہائی، یہ سارا صبر، یہ سارا درد اور یہ سارا عشق تیاری کر رہا تھا۔ وہ لمحہ جب آسمان خاموش نہ رہا، جب اللہ کا پیغام نازل ہوا، جب جبرائیل علیہ السلام آئے، جب اقرا کی صدا بلند ہوئی۔ یہ اطاعت کا لمحہ تھا، کیونکہ عاشق سوال نہیں کرتا بلکہ حکم مان لیتا ہے۔ اسی لمحے غار حرا تاریخ کا مرکز بن گیا، کیونکہ وہاں سے ایک سچا عاشق ایک عظیم نبی بن کر نکلا۔ دوستوں، یہی عشق آج بھی ہمیں پکار رہا ہے، مگر ہم دنیا کے شور میں گم ہیں، ہم آسانیوں کے عادی ہو چکے ہیں، ہم درد سے بھاگتے ہیں، حالانکہ عشق درد مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے۔ غار حرا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے پہلے خود کو کھونا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جو خود کو کھو دے۔ دوستو، غار حرا سے نکلنے والا عشق صرف ایک لمحے کا واقعہ نہیں تھا۔ وہ عشق اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں رچ بس چکا تھا۔ وہ عشق اب صرف عبادت نہیں رہا تھا بلکہ ذمہ داری بن چکا تھا۔ وہ عشق جو پہلے تنہائی میں سلگتا تھا اب انسانوں کے درمیان جلنے والا تھا۔ مگر یاد رکھو، جو عشق خلوت میں پختہ نہ ہو وہ جلوت میں بکھر جاتا ہے۔ غار حرا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت سکھائی، وہ استقامت جو طوفان میں بھی قدم جما کر رکھتی ہے، وہ استقامت جو طعنوں، الزامات، تکلیفوں کے باوجود پیچھے نہیں ہٹنے دیتی۔ عشق خدا میں استقامت وہ صفت ہے جو انسان کو وقتی جوش نہیں بلکہ دائمی وفا عطا کرتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آتے تو دنیا وہی ہوتی تھی، لوگ وہی ہوتے تھے، بت وہی ہوتے تھے، ظلم وہی ہوتا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل چکے ہوتے تھے۔ کیونکہ جو اللہ کے قریب ہو جائے دنیا اسے پہلے جیسی نہیں لگتی۔ یہ یقین کی صفت تھی، ایسا یقین جو آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، مگر مانا ایسے تھا جیسے سامنے ہو۔ یہی یقین عشق کو پاگل بناتا ہے، اور یہی پاگل پن انبیاء کو دنیا بدلنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ عشق آسان نہیں تھا، اس عشق میں شکر بھی تھا، وہ شکر جو نعمتوں پر نہیں بلکہ آزمائشوں پر کیا جاتا ہے۔ غار کی تنگی، راستے کی سختی، لوگوں کی بے سمجھی، سب پر شکر، کیونکہ عاشق جانتا ہے کہ میرا رب مجھے نظر انداز نہیں کر رہا، وہ مجھے تیار کر رہا ہے۔ شکر عشق کو شکایت سے بچاتا ہے اور شکایت عشق کو مار دیتی ہے۔ غار حرا کی تنہائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حیات قلب پیدا کی، وہ زندہ دل جو مردہ معاشرے میں بھی دھڑکتا رہتا ہے۔ لوگ ہنستے تھے، بازار آباد تھے، مگر دل مردہ تھے، اور ایک دل تھا جو اللہ کے ذکر سے زندہ تھا۔ یہی زندہ دل آگے چل کر مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا تھا۔ عشق خدا کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ دل کو زندہ، اور جب انسان فنا اختیار کر لے تو اللہ اسے قرب عطا کرتا ہے، وہ قرب جو فاصلے مٹا دیتا ہے، وہ قرب جو دعا کو سانسوں کے قریب لے آتا ہے۔ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سے تعلق رسمی نہیں تھا، وہ تعلق تھا گہرا، خاموش مگر مضبوط۔ یہی قرب تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا، نہ طائف کی گلیوں میں، نہ شیب ابی طالب میں، نہ ہجرت کی رات میں۔ دوستو، عشق خدا انسان کو مضبوط بھی بناتا ہے اور نرم بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی تھی، وہ روتے تھے، تڑپتے تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، مگر جب حق کی بات آتی تھی تو پہاڑ بن جاتے تھے۔
یہ توازن عشق سکھاتا ہے کہ کہاں جھکنا ہے اور کہاں ڈٹ جانا ہے۔ غار حرا نے یہی توازن عطا کیا تھا۔ ہم اکثر عشق کو صرف جذبہ سمجھتے ہیں، مگر عشق نظم بھی ہے، ضبط بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق چیخ چیخ کر ظاہر نہیں ہوا، وہ خاموشی سے دنیا بدل گیا۔ یہ ضبط تھا، وہ صفت جو انسان کو بے قابو ہونے سے بچاتی ہے۔ عشق اگر ضبط نہ سکھائے تو وہ صرف شور بن جاتا ہے۔ غار حرا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی راستہ اکیلا ہوتا ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی دل تھک جاتا ہے، مگر جو چلتا رہتا ہے وہی پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار غار کی طرف جاتے تو یہ اعلان نہیں کرتے تھے، وہ خاموشی سے جاتے تھے، کیونکہ عشق تشہیر نہیں مانگتا، وہ صرف وفا مانگتا ہے۔ آج ہم شور کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں ہر عبادت دکھانی ہے، ہر نیکی سنانی ہے، مگر غار حرا ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل عبادت وہ ہے جو صرف اللہ جانتا ہو۔ یہی اخلاص عشق کو خالص رکھتا ہے، اور جب عشق خالص ہو جائے تو اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہم سچ پوچھیں تو غار حرا آج بھی موجود ہے، مگر وہ پہاڑ پر نہیں، وہ دل کے اندر ہے۔ وہ لمحہ جب ہم دنیا بند کر کے اللہ سے بات کرتے ہیں، وہ لمحہ جب ہم خود سے سوال کرتے ہیں، وہ لمحہ جب ہم آنسو چھپا کر سجدہ کرتے ہیں، وہی ہمارا غار حرا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں اتنا درد ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی تڑپ ہے؟ کیا ہم بھی اس زہر کو پینے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں بدل دے؟ عشق خدا بہانے نہیں سنتا، وہ قیمت مانگتا ہے، وقت کی قیمت، نیند کی قیمت، آرام کی قیمت، انا کی قیمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیا، تب جا کر انہیں وہ مقام ملا جس پر آج بھی درود بھیجا جاتا ہے، اور یہی عشق کی منطق ہے، جو جتنا دیتا ہے وہ اتنا پاتا ہے۔